آج ایک عنوان کے اوپر، ایک موضوع کے اوپر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر دی ہے۔ موضوع اسلام کے انتہائی اہم موضوعات کے اندر ہوتا ہے، بلکہ ایک مسلمان کی شان ہی یہ ہے کہ وہ اس بات کے اوپر اور اس چیز کے اوپر عمل کرے، اور وہ چیز ہے کہ جس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، اور وہ چیز ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی نماز، فرض نماز۔ اور بدقسمتی سے جہاں پر دیگر بہت ساری چیزوں کے اندر سستیاں شروع ہوئیں، بہت ساری چیزوں کے اندر غفلت شروع ہوئی، نماز کے معاملات میں بھی ہم بہت سست ہو گئے، بہت غافل ہو گئے، اور اس کا نقصان ہماری زندگی کے اوپر بہت واضح انداز کے اندر ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تشریف فرما تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، حضور کو سلام پیش کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ تم جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب وہ شخص واپس آیا، اس نے دوبارہ نماز پڑھی، نماز پڑھ کر پھر آتا ہے حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر سلام کرتا ہے، حضور سلام کا جواب دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تو جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا، تیسری مرتبہ نماز پڑھ کر آتا ہے، پھر سلام کرتا ہے، پھر جواب ملتا ہے، اور پھر یہی ارشاد ہوتا ہے تو نماز پڑھ، کہ تو نے تو نماز ہی نہیں پڑھی۔ وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اب آپ سکھائیے کہ مجھے نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو، سب سے پہلے تو وضو کر۔ اس کو وضو کا طریقہ سکھایا کہ تو اپنے چہرے کو دھو، فرائض بیان فرمائے کہ اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو، پھر سر کا مسح کر اور اچھی طرح سے ٹخنوں تک اپنے پیر دھو۔ میں یہاں پر روک کر آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا، سردیوں کے اندر وضو کرنے میں بڑی سستی ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک غلطی کی وجہ سے لوگوں کی نمازیں برباد ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے، خاص طور پر پیر کے معاملے میں کئی لوگوں کو اس طرح سے دیکھا کہ سردی ہے، کھال خشک ہو رہی ہے، پیر کی کھال خاص طور پر خشک ہو جاتی ہے۔ اب وہ جب وضو کرتے ہیں نا، پیر انہوں نے نلکے کے نیچے رکھا، ایسے نل کھولا، اب سارا کا سارا پانی آگے گرا لیا۔ کئی لوگوں کو اس طرح سے دیکھا کہ ان کی ایڑیاں بالکل خشک پڑی ہوئی ہیں، ان کی ایڑیوں کے اوپر پانی نہیں بہا، ان کی جو پیر کی انگلیاں ہیں ان کے درمیان پانی نہیں آیا، اور وہ ایسے اٹھ کر آ گئے اور آ کر جو ہے جناب نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب وہ اپنے ذات کے اندر، اپنے گمان کے اندر تو نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جب اس شخص کا وضو نہیں ہے تو اب آپ بتائیے کہ اس کی نماز کس طرح سے، اس کی نماز نہیں ہو رہی۔ تو لوگ اس کے اندر بڑی غفلت کرتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار بڑا آسان سا ہے۔ پیر دھونے کے اندر ویسے تو وضو جب آپ کریں سردیوں میں تو خاص طور پر، تو آپ جیسے ہاتھ اگر خشک ہو رہے تو آپ ہاتھوں کے اوپر ہلکا سا پانی لے لیں، ہاتھ گیلے کر لیں، اور ایسے اپنے ہاتھوں کے اوپر وہ اپنا ہاتھ پھیر دیں تاکہ آپ کی کھال ہو جائے نرم، اور اس کے بعد اپنا آپ ہاتھ دھو لیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ چہرہ بہت زیادہ خشک ہوا ہے، ایسے ڈائریکٹ پانی نہیں جائے گا، تو اپنا ہاتھ گیلا کریں اور چہرے کے اوپر ایک دفعہ اچھی طرح سے پھیر لیں تاکہ چہرے کی کھال نرم ہو جائے، اور اس کے بعد آپ وضو کر لیں۔ اور پیر کے اوپر تو خاص طور پر میں تمام حضرات کو یہ عرض کروں گا کہ سردیوں میں کھال خشک ہو رہی ہوتی ہے تو آپ پانی ڈالیں گے تو پانی ادھر ادھر سے نکل جائے گا، اچھی طرح سے پہنچے گا نہیں۔ تو آپ اپنے ہاتھ گیلے کر کے اچھی طرح سے پورے پیر کے اوپر مل لیں، جیسے تیل لگاتے ہیں پانی، اس طرح سے لگائیں، اور اس کے بعد اچھی طرح سے اپنا پیر دھو لیں۔ یہاں پر ایک اور چیز لوگ غلط کرتے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب زیادہ سردی ہو رہی ہے تو ہاتھ گیلا کیا اور بس پیروں کے اوپر انہوں نے مل لیا اور چھوڑ دیا، پانی نہیں بہایا۔ پانی نہیں بہائیں گے تو میرے بھائیوں وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور اس طرح سے لوگ سال ہر سال تک نماز پڑھتے رہتے ہیں اور اپنی نمازوں کو برباد کرتے رہتے ہیں۔ تو اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں، نبی پاک علیہ السلام نے اس کو خاص طور پر وضو کرنے کا طریقہ سکھایا، اور جب پیر دھونے کی بات آئی تو حضور نے فرمایا کہ پوری اچھی طرح سے تم اپنے ٹخنوں تک پیر دھو، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تو کھڑا ہو جا، اور پھر آپ نے اس کو نماز پڑھنے کا پورا طریقہ بتایا۔
تو معاملہ کیا تھا؟ حضور نے اس کو 3 مرتبہ جو بھیجا تھا کہ تو واپس جا کہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے، تو اس کے بارے میں کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ رکوع اور سجود پورے نہیں کرتا تھا. یہ رکوع کے اندر گیا، ابھی پوری طرح سے وہ گیا بھی نہیں ہے رکوع کے اندر، ایک دم سیدھا کھڑا ہو گیا. اس کے بعد ابھی اس کی کمر سیدھی بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم سجدے کے اندر چلا گیا، ایک سجدہ کیا، ایک سجدے سے سر اٹھاتا ہے، ابھی سیدھا بیٹھتا نہیں ہے کہ دوسرے سجدے کے اندر چلا جاتا ہے. تو وہ یہ والے معاملہ جو تھا وہ پورے نہیں کر رہا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے اسے واپس بھیجا اور فرمایا کہ تو جا کر نماز پڑھ کے تو نماز پڑھ کر نہیں آیا. ایک اور چیز، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ سنن الہدا، تمہارے نبی کی کچھ سنن الہدا تمہارے اوپر لازم کی ہیں، اور فرمایا کہ یہ نماز بھی سنن الہدا میں سے ہے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی نبی کی سنتوں کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اور آگے جو آپ کا ارشاد ہے خدا کی قسم وہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ نماز سے پیچھے رہ جانے والا وہی شخص ہوتا تھا کہ جس کو لوگ منافق کہا کرتے تھے. بالکل منافقین کی صفت تھی. مسلمان اور منافقین کے درمیان امتیاز اس دور کے اندر ہو رہا ہوتا تھا کہ یہ بندہ نماز پڑھنے نہیں آتا منافق ہوگا، یہ ظاہر کے اندر کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن یہ مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہے ورنہ نماز پڑھنے آتا. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے کہ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی تو وہ 2 بندوں کا سہارا لے کر مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتا. یہ نماز کا عالم ہے. لیکن ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوا کہ کئی لوگوں کو آپ نے اس طرح سے دیکھا ہوگا. میں ایک چیز کی طرف ایک اور اشارہ کروں آپ کو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور مبارک ہے. مسجدیں اتنی کثرت کے ساتھ، جیسے ہمارے یہاں ہر تھوڑی دور کے بعد ایک مسجد ہوتی ہے، حضور کے زمانے میں اتنی قریب قریب مسجدیں نہیں بنی ہوئی تھیں، دور دور مسجدیں تھیں. حضرات صحابہ بڑے دور دور کا سفر کر کے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو ایک قبیلہ تھا، تو اس قبیلے کی کچھ زمینیں مسجد نبوی کے قریب بھی تھیں، لیکن ان کی جو اپنی رہائش تھی وہ مسجد نبوی سے کچھ دور تھی. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جن مکانات میں رہتے ہیں ان کو فروخت کر دیتے ہیں، اور جو مسجد نبوی کے پاس ہماری زمینیں ہیں وہاں چل کر اپنی آبادی کرتے ہیں تاکہ نماز پڑھنے میں ہمیں آسانی رہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ نماز چھوڑنے کی یا رکھنے کی بات نہیں ہو رہی، نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ابھی. اب کتنے اہم مسئلے پر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ دور سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کی الگ فضیلت ہے. اب نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ بھائی یہ جو قبیلہ ہے یہ اپنے گھر چھوڑ کر مسجد نبوی کے قریب آ کر آباد ہونا چاہتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے جب معاملہ پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمارا گھر تھوڑا دور ہے، تو ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، دور سے آتے ہیں. آپ دلچسپ بات دیکھیں کہ وہ دور سے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنے گھر چھوڑ کر مسجد نبوی کے قریب جو زمین پڑی ہے اس کو آباد کر رہے ہیں. ہماری طرح ہوتا کوئی تو وہ کہتا ہے کہ جناب ہمارا تو گھر بہت دور ہے، ہم تو اپنے گھر کے اندر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں. انہوں نے کتنا بڑا یہ ایکشن لیا، کتنا بڑا اقدام کیا کہ اپنے گھروں کو بیچا کہ ہم اپنے ان گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور مسجد نبوی کے قریب جو ہماری زمین ہے وہاں جا کر آباد ہو جاتے ہیں. جب حضور نبی پاک علیہ السلام کو یہ بات بتائی گئی تو حضور نے منع فرما دیا. اور وہاں پر جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم جتنے دور سے چلتے ہوئے آؤ گے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائے. ہر قدم پر تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. تو ان کو آپ نے اجازت نہیں دی کہ تم یہاں پر آ کر آباد ہو جاؤ. فرمایا کہ دور رہتے ہو، دور سے چلتے ہوئے مسجد آؤ، جتنے قدم چلتے ہوئے آؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرمائے. یہاں پر تو بات کس کی ہو رہی ہے کہ صرف اتنی بات ہو رہی ہے کہ ان کا گھر مسجد نبوی سے دور تھا، وہ قریب آنا چاہتے تھے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں اتنی نیکیاں مل رہی ہیں تو اپنے آپ کو محروم کیوں کرتے ہو. اور آج ہمارا عالم کیا ہے، بہت سارے لوگ مسجد بنی بھی ہے، مسجد کے ارد گرد نمازی ہیں، مسجد کے ارد گرد دکانیں بنی بھی ہیں، مسجد کے قریب بہت سارے مکانات بنے ہوئے ہیں، اذان ہوتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، دور کے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن پاس والے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی دکان بعض اوقات مسجد کے ساتھ ہے، ان کے مکانات مسجد کے ساتھ بنے ہوئے ہیں. وہ چبوترے میں بیٹھ کر باہر کھڑے ہو کر ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، لیکن مسجد
کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے. بالکل. آج ہمارا عالم یہ ہو گیا کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے نماز اور نماز کے اوپر بھی نماز با جماعت کی تاکید دیکھیں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ حضور کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ کو واقعات ملے کہ حضور نے بڑے بڑے گناہگاروں کو، بڑے بڑے سیاہکاروں کو، جن لوگوں نے حضور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، حضور نے ان کو بھی معاف فرما دیا. اب اس ساری چیز کو ذہن میں رکھ کر ایک بات دیکھیے گا، حضور نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ نماز قائم کرے، نماز قائم ہو، اور میں کچھ نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں، اور وہ لکڑیاں جمع کر کے کیا کریں، فرمایا کہ اس کے بعد میں وہ لکڑیاں لے کر ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر نہیں پڑھنے کے لیے نہیں آئے، اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کر آئے. حضور رحمت للعالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں، میرا دل کرتا ہے، حضور فرما رہے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے جماعت کے ساتھ، ان کے گھروں کی طرف جاؤں اور ان کے گھروں کے اندر آگ لگا کر آؤں. کہیں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے چوپایوں کا اور جانوروں کا خیال نہیں آتا، اگر مجھے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال نہ ہوتا، تو میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کر آتا. حضور رحمت للعالمین ہے، شان رحمت ان کی دنیا کے اندر مشہور ہے، لیکن جو با جماعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا. ابھی یہاں پر بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی، بات اس کی ہو رہی ہے کہ اذان ہے اور وہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا. جب وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا تو حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگانے کا میرا دل کرتا ہے. تو اب جو شخص نماز ہی نہ پڑھے، وہ سرے سے نماز چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہو، اس کے اوپر حضور کی ناراضی کا عالم کیا ہوگا آپ لوگ خود اندازہ لگا. اب کیا کرتے ہیں، اب یہ کرتے ہیں کہ جناب مسجد بن گئی، مسجد بن رہی ہے، مسجد سے چندے کی اپیل ہوئی کہ جناب مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، تعمیر کرنا ہے، لوگ کھل کر چندہ دے دیتے ہیں. بڑی خوبصورت مسجد بنا دی، لیکن اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سگا. تو مسجد تو ہم پر شب بھر میں بنا دیتے ہیں، مسجد تو کچھ مہینے کے اندر عالیشان تیار ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں، مسجد بنانا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم کام یہ ہے کہ جو مسجد بن گئی ہے اس کو آباد تو کریں. بالکل. اس کو نماز کے ذریعے سے آباد کریں، اس کو تلاوت قرآن کے ذریعے سے آباد کریں. اور اب آپ ایک چیز دیکھیں کہ بندے کو نماز کی اہمیت کا اندازہ کس وقت ہوگا. ایک بزرگ ایک جنازے کے ساتھ گئے اور اس بندے کو جب دفنا دیا گیا، تدفین ہو گئی، مردے کی مٹی وغیرہ ڈال دی گئی، قبر ہو گئی پوری. اور وہ بزرگ اپنے برابر کھڑے والے شخص سے کہنے لگے، تو یہ بتا کہ یہ شخص ابھی کیا چاہتا ہوگا. اچھا، جو وہ ابھی جواب دے گا نا، وہ جواب ہم بھی دیتے ہیں، لیکن ہماری سوچ. تو بزرگ کہنے لگے، تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ شخص ابھی کیا سوچ رہا ہوگا. تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور مجھے لگتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ بس اسے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مہلت مل جائے، اسے بس 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، بس یہ تھوڑی سی تلاوت کر لے، یہ تھوڑی سی نیکیاں کر لے. اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی، اس کو ابھی کوئی خواہش نہیں ہوگی کہ اس کا بینک بیلنس آ جائے، اس کی کوئی خواہش نہیں ہوگی کہ اس کی اولاد پیدا ہو جائے، اس کی کوئی خواہش نہیں ہوگی کہ اس کا کاروبار آگے چلے. ابھی یہ چیزیں اس کے لیے بے معنی ہو گئی، کسی کام کی نہیں ہے. اب اس کی خواہش یہ ہوگی بس یہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، اب اس کی خواہش یہ ہوگی یہ تھوڑی سی نیکیاں کر لے. وہ بزرگ کہنے لگے، کیا اس کو یہ مہلت مل سکتی ہے؟ وہ کہنے لگا، نہیں حضور، اس کو تو اب یہ مہلت نہیں مل سکتی، اس کے اوپر تو مٹی ڈال دی گئی. آپ فرمانے لگے، اس کو تو مہلت نہیں مل سکتی، تمہیں تو مہلت ملی بھی ہے، تمہیں تو ابھی مہلت ملی بھی ہے. تم خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہو کہ اس کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوگی، سب سے بڑی اس کی ابھی تمنا یہی ہوگی. تو بھائی، اس کو تو نعمت یہ نہیں مل سکتی، تجھے تو یہ نعمت مل رہی ہے، تیری تو سانس چل رہی ہے. جب تجھے ساری کی ساری چیزیں معلوم ہے تو پھر جا کر دنیا کے اندر غافل ہو جاتا ہے.
تو یہ ہماری آج سوچ کا عالم ہو گیا. یہ بات ساری کی ساری باتیں مجھے بھی پتا ہے, یہ ساری باتیں آپ کو بھی پتا ہے. ہم بھی بس یہی کہہ رہے ہوتے ہیں جناب بندہ مرنے والا مر گیا, اپنا بینک بیلنس اس کے کام کا ہے, نہ کاروبار اس کے کام کا ہے, نہ اولاد اس کے کام کی ہے. اگر کام کی ہے تو اس کی اپنی نیکیاں ہیں, یا اگر اولاد یا پیچھے والے کچھ ایصال ثواب کر دیں گے تو وہ پہنچے گا, ورنہ یہ ہے اور اس کی نیکیاں ہیں. تو جناب عالی جب یہ ساری چیزیں آپ کو اور مجھے معلوم ہے تو ہمیں اس بات کی فکر کیوں نہیں ہوتی کہ ہم روزانہ اتنا بڑا فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کا ترک کر رہے ہیں, اتنا بڑا فرض ترک کر رہے ہیں کہ روزانہ نماز چھوڑ دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد بندے کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی. سخت ترین وعیدات قرآن کریم کے اندر جو ارشاد فرمائی گئی, نماز چھوڑنے والے کے لیے ارشاد فرمائی گئی. منافقین کی, کافرین کی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ آیا ایک مقولہ قرآن پاک کے اندر سورہ مدثر کے اندر کہ وہ مسلمان جو ہے وہ جہنمی لوگوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم کے اندر پہنچا دیا, تو وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, اس وجہ سے ہم جہنم کے اندر ڈال دیے گئے. نمازوں کی عادت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اچھا پھر ایک اور چیز ہمارے معاشرے کے اندر بڑی غلط ہے. بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, بڑی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے, اذان ہوئی اذان سے پہلے مسجد کے اندر آ گئے. بعض لوگوں کی صفت ہوتی ہے, یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے, اچھی بات ہے آپ آ گئے نماز پڑھنے کے لیے, لیکن انہی کے گھر میں کہیں پر تقریب ہو جائے, اگر وہی شخص کسی سفر پر چلا جائے, اگر وہی شخص تھوڑا سا بیمار ہو جائے تو کون سی نماز اور کون سی اذان. ابھی تو تقریب دیکھنی ہے جناب, ابھی تو ہمیں سفر دیکھنا ہے. حالانکہ نماز نہ کسی تقریب کے اندر معاف ہوتی ہے, نہ کسی سفر کے اندر معاف ہوتی ہے. اگر سفر بندے کا طویل ہے تو قصر کرنے کی اجازت مل جائے گی, اشارے سے پڑھنے کی, بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت مل جائے گی, لیکن نماز قضا کرنے کی اجازت پھر بھی نہیں ملے گی. لیکن ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ اذانوں پر اذانیں ہوتی رہتی ہیں. لوگ اپنے دکانوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں, لوگ اپنے بینک بیلنس کی فکر میں, لوگ اپنے نوکریوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں, جس مالک نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے وہ رزق دے گا. ہماری ایک بے وقوفی ہے, باقی یہ جملہ شاید آپ کو سب لگے لیکن بے وقوفی ہے. بے وقوفی کیا ہے, ہم نماز نہیں پڑھتے. جی نماز کیوں نہیں پڑھ رہے, یا دکان کے اوپر ٹائم دینا ہے, دکان کے اوپر کوئی نہیں ہوتا, دکان چھوڑ کر کیسے نماز پڑھنے کے لیے جاؤں. آپ ہماری بے وقوفی کی انتہا دیتے ہیں. دیکھیں کہ ہم رازق کی نافرمانی کر کے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ رازق کو ناراض بھی کریں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ رازق کی بات بھی نہ مانے, اور وہ رازق پھر ہمیں رزق بھی دیتا رہے. تو رازق کی نافرمانی کر کے ہم رزق حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی ہم سے بھی بڑا بے وقوف ہوگا یہاں پر کہ ہم جس رازق نے حکم دیا کہ نماز پڑھو, ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم نماز پڑھنے کے لیے چلے گا تو رزق رک جائے گا. رزق میرے اور آپ کے اپنی پرسنل کاوشوں سے نہیں ہو رہا, رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عطا ہو رہا ہے. یہ تو اس نے حکم دیا ہے کمانے کا, تو لوگ کماتے ہیں تو وہ رزق دیتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ بندہ نماز بھی پڑھے, رزق بھی کمائے, رزق حلال بھی کمائے. تو اس چیز کے اندر کافی عرصے سے بڑی سستی دیکھنے کے اندر محسوس ہو رہی ہے. مسجد بنی ہوئی ہوتی ہے, محلے کے اندر بہت سارے گھر ہوتے ہیں. اب آپ ایک چیز کا اندازہ لگائیں, جمعہ ہوتا ہے, جمعے کے اندر زیادہ تر نماز اسی محلے کے ہوتے ہیں نا, بعض اوقات دوسرے محلے سے بھی آتے ہیں لیکن وہ کم ہوتے ہیں. زیادہ تر نمازی اسی علاقے کے ہوتے ہیں. لیکن مسجد کی اگر 3 منزلیں ہیں تو 3 منزلیں پوری ہو گئی, اگر 4 منزلیں ہیں تو 4 منزلیں پوری ہو گئی. اگر مسجد کے اندر 10,000 نمازی کے آنے کی گنجائش ہے تو 10,000 ہو گئی. یہ 10,000 کہاں سے آ گئے, یہ 5,000, یہ 2,000, یہ 3,000 نمازی کہاں سے آ گئے؟ یہ کہیں اور سے نہیں آئے, یہ اسی محلے کے لوگ ہوتے ہیں, یہ اسی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں. جمعہ پڑھنے کے لیے پابندی کے ساتھ آتے ہیں. جمعہ پڑھنا بھی فرض ہے لیکن 5 نمازیں پڑھنا بھی تو فرض ہے. تو میرے بھائیوں آج ایک ارادہ کریں کہ اگر پہلے کبھی نماز میں سستی چل رہی تھی تو انشاءاللہ اب نماز میں سستی نہیں ہوگی. پابندی کے ساتھ نماز پڑھا, خدا کی قسم یہ ہم ان چیزوں کو بڑا ہلکا لیتے ہیں, لیکن قیامت کے دن اگر ان چیزوں کے اندر ہماری کمیاں رہ گئی, خدا کی قسم بہت مشکل ہو جائے گی, چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ ہلکی سی ٹھنڈ ہمیں برداشت نہیں ہوتی, یہ چھوٹی سی ٹھنڈ پڑتی ہے, ہم 4 سویٹر اوپر پہن کر آ جاتے ہیں, ہم 2 موزے پہننا شروع کر دیتے ہیں. جناب سردی ہو رہی ہے, گھر کے اندر ہم ہیٹر چلانا شروع کر دیتے ہیں. جہنم کے اندر جہاں پر آگ کا عذاب ہے نا, وہاں پر ٹھنڈک کا عذاب بھی موجود ہے. ٹھنڈک کا عذاب دیا جائے گا
جو گناہگار شخص جہنم کے اندر جائے گا، آگ کے عذابات تو آپ نے سنے ہوں گے، آگ کے عذابات کے ساتھ ساتھ ٹھنڈک کے عذابات موجود ہیں، اس کو تیز ٹھنڈک اس کو لگے گی، تو بندہ دنیا کی اس کو گرمی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا، اور دنیا کی ٹھنڈک برداشت نہیں ہو رہی تو جہنم کی ٹھنڈک کیسے برداشت کرے گا۔ تو میرے بھائیو، نماز کی نیت بھی کریں، پابندی کے ساتھ نماز بھی پڑھیں، اور اپنی اولاد کو بھی نماز کی تلقین